اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے ماں کی ذہن سازی پیرنٹنگ میں۔ اصل تیاری یہ ہے جو کردار ادا کرنا ہے وہ کرنا آتا ہو ماں کو۔ ماں کی سوچ سیدھی ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ماں بننے کے بعد اچانک وہ اپنی سوچ سیدھی کرنی شروع کر دے۔ وہ کرے گی لیکن اس کو بہت مشقت پیش آئے گی، اور اگر پہلے سے سوچ سیدھی کرنے کا عمل جاری ہوگا جو ساری زندگی جاری رہنا ہے تو کتنا بڑا نفع ہے۔ سچی بات یہ ہے، یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، اور جانتے ہیں اللہ پاک اسے کیسے سکھاتے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے۔ ماں کے کردار میں مثبت انداز فکر۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ الم نشرح نازل کی تو اس سے پہلے آپ کتنے بڑے بوجھ تلے تھے، آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی اس سوسائٹی کا مستقبل کیا ہوگا، کیسے اس کی اصلاح ہوگی، اور اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تجھ پر سے وہ بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ نشرح کیا ہے؟ یہ شرح صدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کی بات ماننے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک آپ پر اتنے مہربان ہیں، آپ کا سینہ اپنی باتوں کے لیے کھول رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق بات سننے کے لیے سینے کو ایسے ہی کھلا رکھے، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں سکھایا گیا ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی ہر انسان کے لیے آسانی کہاں چھپی ہے؟ ہر انسان کے لیے آسانی تنگی میں چھپی ہے۔ آسانی کب ہوتی ہے؟ جب وہ تنگی میں کشادگی کو دیکھ لے، جب سارے اسباب ختم ہو جائیں وہ اسباب پیدا ہونے کو دیکھ لے۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے دیکھ لیا، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ سورۃ مریم آیہ 4۔ زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، اور اے میرے رب میں آپ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ مثبت انداز فکر پیغمبروں کا خاص فیچر ہے جو ماں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اگرچہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ نہیں میں ہے کو دیکھنا کوئی چیز نہیں، اور اس کے ہونے کو دیکھ لینا اب وہ ہو گئی۔ انسان کو کیسے یہ یقین ملتا ہے؟ غور و فکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پا لیتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ انسان کو جب پیدا کرتا ہے تو انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ انسان کو نہیں سے ہے میں لاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ انسان پر زمانے میں سے ایک وقت ایسا بھی آیا جو وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ سورۃ الدہر آیہ 1۔ تو یہ امید کون باندھتے ہیں؟ ماں باپ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سورۃ الانبیاء آیہ 89۔ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہیں۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ جب کسی کا وارث چلا جاتا ہے، کسی کا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے کمانے والے کا یا شوہر کا، تو اچانک وہ سمجھتا ہے کہ میں تپتے صحراؤں میں آ گیا ہوں، میرے سر پر چھاؤں نہیں۔ لیکن مومن کبھی ایسے صحرا میں کھڑا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر رب کریم کی محبت کا باغ اگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب عظیم سے امید باندھتا ہے۔ وہ کسی نے پنجابی میں کہا ہے وارث نہ کر مان ورثاں دا، رب وارث کر ماردائی، رب وارث کر ماردائی۔ یعنی آپ وارثوں پر مان نہ رکھو، کیونکہ جب رب لاوارث کر دیتا ہے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اصل وارث تو وہ ہے۔ کیا اللہ کا نام الوارث نہیں؟ حقیقی وارث تو وہی ہے۔ جب انسان کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا تو اللہ تعالیٰ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے؟ کیا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رب سے امید باندھنی نہیں آئی تھی؟ تین اندھیروں میں تھے، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اوپر سے مچھلی کے پیٹ کی تہوں کے اندر یونس علیہ السلام
کیسے ان کی فکر نے کام کیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے تھا. جب ایک ماں اپنے آپ کو اپنے رب عظیم کے سامنے حاضر کرتی ہے اور اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ میری ذات کی کیا اوقات ہے، کیا حقیقت ہے، کہ برتن تو میرے پیٹ کا ہے لیکن میرا اختیار نہیں، اس برتن میں میری اولاد کے لیے جو کوشش کرنی ہے، تخلیق کی ابتدا کرنا، صورت گری کرنا، اس میں میری ذات کا کوئی دخل نہیں. پیٹ میرا ہے، بچہ بھی مجھے ہی ملے گا لیکن اختیار میرا نہیں. کتنی آسانی ہو جاتی ہے امید باندھنے میں، پازیٹیو رہنے میں. اس دوران سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے قلب و ذہن کو بدگمانیوں، حسد، کینہ، بغض سے بچانے کی، سوچ کو سیدھا رکھنے کی، اور چیزیں کیسے تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہیں. اس دوران ابلیس تو بہت زیادہ کام کرتا ہے. ایک اور انسان وجود میں آنے لگا ہے اور ماں خوشی سے زیادہ غم میں مبتلا ہو جاتی ہے. اس کو فکریں پریشان کرتی ہیں، اس کے دل میں عجیب عجیب باتیں آتی ہیں، وسوسے، پریشانیاں، بدگمانیاں، ان سب کو ہارمونل چینجز کا نام دے دیا جاتا ہے. یقیناً وہ بھی آتی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوچ کا کتنا بڑا کردار ہے. مثبت سوچ، پازیٹیوٹی کی ضرورت کو ایک کافر بھی تسلیم کرتا ہے. ابھی بچہ وجود میں نہیں آیا، ابھی اس نے وجود میں آنا ہے، لیکن امید رب کریم سے باندھنی ہے. یا اللہ صحیح سلامت بچہ عطا کرنا، قوت والا، صحت والا، ایمان والا. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے ربا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، رب سب وارثوں میں سے بہترین ہیں. ربی حبلی من الصالحین. اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما. ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے. سورۃ آل عمران آیا 38. اور ماں پازیٹیو رہے، اپنی صحت کا خیال رکھے، اس کے لیے کتنی زیادہ سہولت پیدا کر دی جاتی ہے. اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اور امید باندھنا آسان ہو جاتا ہے. جب امید کی ڈور بن جاتی ہے تو ماں کے لیے 9 ماہ گزارنے بھی بہت آسان ہو جاتے ہیں. ہر سٹیج سے گزرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے جتنا ماں امید کا رشتہ مضبوطی سے باندھ دیتی ہے، اتنا ہی زیادہ وہ آسانی کے ساتھ خوشگوار طریقے سے اپنے اس وقت کو بتا لیتی ہے. اس کا جی چاہتا ہے وہ بچہ دینے والے رب کریم سے سرگوشیاں کرے، اس سے دعائیں کرے، اس کا ذکر کرے. ہاں شرط یہ ہے وہ اس پر اعتماد کرتی ہو، اس سے محبت کرتی ہو. 9 ماہ میں کتنا وقت ہے؟ اب سوچئے مہینے کے 30 یا 31 دن ہوتے ہیں، اور اگر ہم 9 ماہ میں دیکھیں تو تقریباً 270 کے قریب دن بنتے ہیں. ہر دن میں 24 گھنٹے، ہر گھنٹے میں 60 منٹ، اور ہر 60 منٹ میں 60 سیکنڈ. کتنی بار وہ اپنے رب کریم سے امید باندھ سکتی ہے، کتنا زیادہ وہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق کو گہرا کر سکتی ہے، اور وہ فکر کر سکتی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان اور زیادہ بڑھتا ہے. یہ پیریڈ بچے کی شخصیت اور بچے کی زندگی پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہم امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے ارد گرد کے جہان میں دیکھیں، مثلاً ایک بیج کو درخت بننے کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. انسان کا بچہ جب وجود میں آتا ہے تو اس کے باہر کے مراحل تو 3 ہیں، لیکن اندر کے مراحل بھی ہیں. باہر کے 3 مراحل بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور اندر کے مراحل نطفہ، علقہ، مضغہ، یعنی جمع ہوا خون، مضغہ، گوشت کی بوٹی. ابھی اس کی شکل نہیں بنی، پھر شکل والی بوٹی، ہڈیاں کس طرح سے بنتی ہیں، اور پورا بچہ بن جاتا ہے. پھر وہ بچہ گرو کرتا ہے تو 4 بنیادی مراحل سے گزرتا ہے. ایک ماں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ لیڈر ہے، اسے لیڈرشپ کا رول پلے کرنا ہے، اسے مثبت اثرات مرتب کرنے کے لیے اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے. ہر سٹیج پر اثرات مرتب کرنے کی ذمہ داری تو رب عظیم کی ہے. اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا پورا سسٹم ہے. اور آپ سوچیں جب پہلا سیمیسٹر گزرتا ہے، یعنی پہلے 3 ماہ گزرتے ہیں، تو ان 3 ماہ میں ماں کے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے کتنا اچھا وقت ہے. ایک اعتبار سے تو بچے کی ماں بن رہی ہوتی ہے، لیکن ویسے بھی اس کی پیداواری صلاحیت، پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اگر وہ پازیٹیو رہے تو اس کے اندر بہت طاقت، انرجی آ جاتی ہے،
اور سارے کام جو حالات میں نہیں کر سکتی ان حالات میں اس کے لیے کرنا ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بہت بڑھ جاتی ہے، اس کا خاص کردار شروع ہونے والا ہے اور اس رول کے لیے وہ انتظار میں لگ جاتی ہے۔ یہی ہم آج کا اختتام کرتے ہیں، دوسرے ٹرائمیسٹر جو ہے اس کے بارے میں پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک و صالح ماں بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں متقین کا امام بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیر وارث دے، نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، آمین یا رب العالمین۔